ایک نوجوان دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ نوجوان ہے، دریا کے کنارے کنارے چل رہا ہے، سفر میں ہے۔ نام ہے سید ابو صالح۔ جیسے ہی جاتے ہیں، اب بھوک لگی ہوئی، بھوک ہے اور سفر ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ دریا میں ایک پھل آ رہا ہے، سیب کا۔ اٹھایا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھا لیا۔ جیسے ہی کھا لیا پھل تو خیال آیا کہ اس کے مالک سے تو میں نے اجازت لی نہیں۔ کل اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے بغیر اجازت ایک پھل اٹھا کے کھا لیا تھا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ دریا کے کنارے کنارے آگے آئے کہ اس کے مالک کو تلاش کریں۔ دیکھا تو آگے ایک سیبوں کا باغ ہے اور کچھ شاخیں جھکی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ پھل جو ہے کسی باغ کی کسی شاخ سے ٹوٹ کر گرا ہوگا۔ مالک کے پاس گئے، سلام کیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کے باغ کا ایک پھل پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا وہ سیب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیں، میں مسافر ہوں، سفر میں ہوں، آپ کو دعا دوں گا۔ باغ کا جو مالک تھا وہ اس نوجوان کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ تمہیں اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا کہ 12 ماہ تک، سال بھر میرے اس باغ کی تمہیں خدمت کرنی پڑے گی، مالی بن کر اس باغ کی دیکھ بھال کرو گے، اس کے بعد میں تمہیں معاف کروں گا۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ اول تو جاتا نہیں کہ سیب ہے، پانی میں آ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ اور پھر اگر اس سے یہ کہا جائے کہ 1 سال تک تم نے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے تو وہ کہے گا بھائی میں نے ایک سیب ہی کھایا ہے، کوئی جائیداد پہ قبضہ تھوڑی کیا۔ اول تو ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم جاتے ہیں، مونگ پھلی والا بھی آ رہا ہو تو وہ 10 روپے کی پھلی لیں گے، 2-4 دانے اٹھا کے بغیر اجازت کھا لیں گے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ کہیں فروٹ والے سے فروٹ لے رہے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، اور کسی نے بولا تو بھائی کیا ہے 2 دانے تو کھائیں، الٹا اس سے ناراض ہو جائیں گے، ایسے ہی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ بغیر اجازت کسی کی شے استعمال کرنا کتنا بڑا جرم ہے یہ، کہ آپ نے کسی سے بغیر پوچھے اٹھا کے کھایا ہے کسی کا مال، تو یہ آپ کے لیے جائز تو نہیں۔ لیکن وہ چونکہ اللہ کے پیارے پاک لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا، شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیتے تھے، کہ جس پہ شک ہو جائے اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے نا، 40 دن تک اس کی عبادات میں اسے لذت نہیں آتی، ایک لقمہ حرام کا۔ اور جو کھاتا ہی حرام ہو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو، گھر میں برکت کیسے ہو؟ تو وہ نوجوان، اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا جی مجھے یہ شرط منظور ہے۔ 12 ماہ تک اس نے باغ کی دیکھ بھال کی، خدمت کرتا رہا، پودوں کو پانی دیتا، دیکھ بھال کرتا۔ اچھا، سارا دن وہ نوجوان روزے سے ہوتا، صبح روزہ رکھ لیتا، شام کو افطار کرتا۔ باغ کا جو مالک تھا وہ بڑے غور سے اس نوجوان کو دیکھتا رہتا، مشاہدہ کرتا اس کا۔ جب سال مکمل ہوا تو وہ نوجوان آیا، کہا حضور آپ نے کہا تھا 12 ماہ مکمل ہو گئے، مجھے اجازت دیں۔ باغ کے مالک نے کہا بھائی ایک اور شرط ہے۔ جی حضور حکم فرمائیں۔ کہا میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ عیب بھی ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، چل وہ نہیں سکتی، اپاہج ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اب مجھے بتائیں، ہم میں سے کوئی ہو
اگر اس کو کہا جائے کہ ایسی لڑکی سے تم شادی کرو تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ نوجوان نے کہا حضور مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، بس دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں ختم ہو جائے۔ نکاح ہو گیا، نوجوان کا اس خاتون سے نکاح ہوا۔ اب جیسے ہی یہ حجرہ عروسی میں گئے، دلہن کے کمرے میں گئے تو فوراً کمرے سے باہر آ گئے بھاگتے ہوئے۔ باہر آئے تو باغ کا جو مالک تھا وہ باہر کھڑا ہوا ہے، جن کی بیٹی تھی، مسکرا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا وہ پتہ نہیں، میں کسی غلطی سے کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا اندر تو کوئی بہت خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا ہاں وہ خاتون ہی میری بیٹی ہے اور اسی سے تمہارا نکاح ہوا ہے، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں بہت سارے عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے۔ کہا ہاں میں نے اس لیے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے کہ کبھی اس نے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ کبھی اس نے غیبت، چغلی، جھوٹ نہیں سنا۔ پاؤں سے اپاہج اس لیے کہا کہ کبھی وہ اس دہلیز سے باہر نہیں گئی۔ وہی میری بیٹی ہے، نیک اور متقی خاتون ہے، تمہارا نکاح اس سے کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ خاتون اور وہ شخص، وہ نوجوان کون تھے؟ حضرت ابو صالح، سید ابو صالح، یہ حضور غوث العالمین، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، اور وہ نیک خاتون حضور غوث العالمین کی والدہ تھی۔ اب اس واقعے سے ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو اولاد خود بخود نیک ہوتی ہے، اولاد پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو اولاد بھی غوث اعظم ہوتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا کردار بڑا اہم ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت دعا کریں بچہ نیک بن جائے۔ کہتے ہیں ہم تو دعا کریں گے، آپ بھی کچھ کریں، آپ کچھ نیک بنیں گے تو بچہ نیک بنے گا۔ ماں باپ کا بچوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رشتہ دیکھتے وقت کیا دیکھنا چاہیے؟ باغ کے مالک نے کیا دیکھا کہ یہ جو نوجوان ہے جو ایک سیب کی بخشش کے لیے یہاں آیا ہے، یہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اور اس نے سال بھر رکھا، مزید دیکھا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان سے کر دیا۔ یعنی یہ بتایا گیا، دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رشتہ کرتے وقت دیکھو کہ بندہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کے پاس 4 پیسے ہونے چاہیے، بندہ بھلے جیسا ہو۔ کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی وہ مجھے ڈسکس کرتے ہیں کہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، بندہ تو اس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ نہیں حضرت پیسہ ویسا بہت ہے، بس آپ دعا کریں اللہ نیک کر دے گا۔ میں نے کہا یار اس نوجوان سے کر دو، وہ بڑا نیک نوجوان ہے، اس سے شادی کر دو۔ سائیں وہ تو اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ میں نے کہا تم اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ یہ نیک بن جائے گا، اللہ اس کو نیک بنا دے گا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو مال عطا کر دے گا، اس سے شادی کروا دو نوجوان۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ دیکھتے ہیں۔ اچھا خاتون کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا گھرانہ ہو۔ دین کہتا ہے کہ کوئی صورت کے لیے شادی کرتا ہے، کوئی مال کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو سیرت کے لیے کیا جاتا ہے، کردار دیکھ کے شادی۔ کبھی بھی شادی کریں کردار دیکھیں کہ بندہ نیک ہے، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، شادی اولاد اچھی ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ شبے والی چیز سے بھی ہمارے بزرگ بچتے تھے
کبھی بھی کوئی چیز بغیر اجازت اٹھا کے نہیں کھانی چاہیے، کسی کی بھی ہو۔ جا رہے ہیں، کسی کا گنا توڑ کے کھا لیا کھیت سے، ٹرالی جا رہی ہے، اس میں سے 2 گنے کھینچ لیے، یہ تو مشہور ہے۔ ایک ٹرالی جا رہی ہے گنے کی بھر کے، ادھر سے وہ بھاگے 2 3، ہم سمجھتے ہم نے بڑا کمال کر دیا، کمال نہیں کیا، اپنا نقصان کیا، اس کا نقصان نہیں کیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔